السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک ویڈیو کلپ بھیجی گئی ہے جس کے اندر کوئی علامہ صاحب ہیں، ان کا بیان ہے، اور اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ ایک خاتون نے سوال کیا تھا عاشورہ سے متعلق کہ اگر کوئی شخص اس دن مخصوص کھانے پکا کر غریبوں میں تقسیم کرے، لوگوں کو کھلائے، اور اس کی نیت نظر و نیاز کی نہ ہو، ثواب سمجھ کر ایسا کرتی ہے، تو یہ کیا یہ جائز ہوگا؟ اس کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس عمل کے لیے، جس عبادت کے لیے، کس کار خیر کے لیے شریعت نے کوئی تاریخ اور دن متعین نہ کیا ہو، اس کے لیے اپنے طرف سے تاریخ و دن متعین کرنا یہ بدعت ہوگا، تخصیص یہ بدعت ہوگی۔ اور عاشورہ سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے روزہ۔ اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہمیں، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ رہا مخصوص کھانے پکانا، اہتمام کرنا اور تقسیم کرنا، یہ بدعت میں داخل ہوگا۔ یہ بات ہمارے علامہ صاحب کو اچھی نہیں لگی، اور وہی اہل بدعت کی طرح وہ بدعت کی تقسیم کرنے لگے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور کہا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت منع نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 3 باتیں ذکر کی کہ دیکھو، قرآن پر زیر زبر نہیں تھا، بعد میں زیر زبر لگایا گیا۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ اسی طرح مسجدوں میں پہلے مینارہ نہیں تھا، بعد میں مینارے بنائے گئے۔ تو اس لیے ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت منع نہیں ہے۔ یہ انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی ہے، ان 3 جو ہے دلائل سے، دلائل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو یہاں عرض یہ ہے کہ یہاں جو کچھ کہا گیا ہے وہ باطل ہے۔ یہ تینوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اس سے بدعت پر استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ یہ کہنا ہی گمراہی اور دلالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، دین کے اندر ہر دینی بدعت جو ہے وہ گمراہی اور دلالت ہے۔ یہاں پر جو 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی چیز جو کہتے ہیں قرآن پر زیر زبر نہیں تھا، بعد میں لگایا گیا ہے، اس لیے بدعت جائز ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، تو جس طرح سے آج ہم اردو بغیر زیر زبر لگائے پڑھتے ہیں، عرب بھی قرآن بغیر زیر زبر لگائے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کو زیر زبر ظاہر کرنے کی، لکھنے کی، تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ زیر زبر کو تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی علامتوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا سلیقہ صحیح تھا اور صحیح طریقے سے پڑھتے تھے، جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں بغیر زیر زبر کے۔ اور آج بھی عربی کتابیں جو عام طور سے لکھی جاتی ہیں، جیسے حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، شروح حدیث ہیں، یہ تمام کتابیں یا عربی ادب کی کتابیں جو ہیں وہ بغیر زیر زبر کے عام طور سے لکھی جاتی ہیں، اور علماء اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کرتے، غلطی نہیں ہوتی۔
نہیں ہوتی ہے، علم ہے، علماء ہیں. لیکن جب قرآن جو ہے شروع میں تو بغیر زیر زبر کے ہی لکھا گیا، کیونکہ لوگوں کا سلیقہ صحیح تھا، سب عرب تھے، وہ صحیح پڑھتے تھے، غلطی کا شبہ نہیں تھا، خطرہ نہیں تھا. لیکن جب دوسری قومیں غیر عرب جب اسلام میں داخل ہوئے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، تو ان کو قرآن پڑھنے میں دقت ہونے لگی اور ان سے قرآن میں غلطیاں واقع ہونے لگیں. تو اس غلطی سے قرآن کی حفاظت کے لیے علماء نے، سلف نے ضرورت محسوس کی کہ یہ زیر و زبر پیش کو ظاہر کر دیا جائے، تاکہ غیر عرب قومیں جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں وہ قرآن پڑھنے میں غلطی نہ کریں. تو قرآن کی حفاظت یہ فرض ہے، قرآن کو غلطی سے بچانا یہ فریضہ ہے. تو اس فریضے کے پیش نظر جو ہے زیر زبر لگایا گیا، قرآن پر زیر زبر لگایا گیا. اب اس کو کوئی شخص بدعت کہے اپنی کج فہمی کی وجہ سے، کیا کہیں؟ اس طرح کے امور کو جو ہے علماء جو ہے مصالح مرسلہ میں شمار کرتے ہیں، فقہ پڑھنے والے اور اصول فقہ سے جن کو واقفیت ہے وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شریعت کا تقاضا یہ ہوا کہ قرآن کو غلطی سے بچایا جائے. اب قرآن کو غلطی سے کیسے بچایا جائے؟ زیر زبر کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ لوگ زیر زبر کی تعلیم لے لیں اور جو ہے قرآن پڑھنے میں غلطی نہ کریں. تو اس کو بدعت کسی طور میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کوئی نئی چیز وہ لوگ نہیں لائے، وہ چیز پہلے سے تھی لیکن صرف ظاہر نہیں تھی، ظاہر میں لکھا نہیں گیا تھا، پڑھا جاتا تھا، لکھا نہیں جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، لکھا نہیں جاتا تھا زیر زبر پیش کو. اسی چیز کو ظاہر کر دیا. وسائل نے قرآن کو غلطی سے بچانے کی، قرآن کی حفاظت فرض ہے. اب یہ کہیں کہ پہلے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، اب پریس میں قرآن چھپتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، بدعت ہوگا. لکھنے کا طریقہ بدلا کرتا ہے، رسم الخط بدلتا رہتا ہے، طباعت کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. پہلے لیتھو تھا، پھر آف سیٹ آیا، اب تو اور ترقی کر گیا. پہلے کاتب حضرات ہاتھ سے لکھتے تھے، اب کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے. بات وہی ہے. تو اس کو بدعت کہنا یہ غلط ہے. یہ اصول فقہ کے سے ناواقفیت کی دلیل ہے. جو شخص اس کو بدعت کی دلیل اور بدعت حسنہ کی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے. دوسری چیز جو یہاں پیش کی گئی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ شیعوں کے بکواس سے متاثر ہو کر علامہ صاحب نے کہا. علامہ صاحب نے بات کہی، وہ شیعوں سے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اذان میں جو اضافہ کیا شیعوں نے، اور اضافے کی جو دلیل کے طور پر وہ ذکر کرتے ہیں اسی چیز کو جو علامہ صاحب نے کہی کہ بھائی آپ لوگ الصلاۃ خیر من النوم اہل سنت کہتے ہیں، تو ہم الصلاۃ جو ہے حی علی خیر العمل کہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یا اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ آپ لوگوں نے تو الصلاۃ خیر النوم کا اضافہ کیا، حالانکہ غلط ہے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا. آئیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 501، سنن نسائی حدیث نمبر 633. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجیے. قال، تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں ابو محذورہ، فمسح مقدم راسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کا ابتدائی حصہ یعنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے مسح کیا، اور وقال، اور فرمایا، تقول، تم اذان دیتے ہوئے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
یہ اذان کا طریقہ سکھایا. پھر آخر میں جو کہا وَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ، اور جب صبح کی نماز ہو کے لیے اذان دو تو کہو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو تم الصلاۃ خیر النوم، الصلاۃ خیر النوم فجر کی اذان میں جو حی علی الفلاح کے بعد یہ کہا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے ان کو سکھایا تھا. ان کی تعلیم دی حدیث موجود ہے. اب کوئی کہے کہ بعد میں ایجاد کیا گیا تو یہ غلط ہے. حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. یہ کہنا کہ بعد میں اضافہ کیا گیا یہ بے بنیاد بات ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں. اسی طریقے سے علامہ صاحب نے یہاں تیسری بات جو ذکر کی کہ پہلے مسجدوں میں منارے نہیں تھے، بعد میں اب منارے بنائے گئے، تو منارہ بنانا بھی بدعت ہے. نہیں، منارہ بدعت نہیں. منارے کو بدعت کہنا یہ صحیح نہیں. منارے کا مقصد کیا ہے؟ منارہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس کو میزنہ کہا جاتا ہے. اب منارہ کہتے ہیں، پہلے میزنہ، یہ میزنہ ہے اذان کی جگہ، اذان کی جگہ. تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیتے تھے، مسجد کے بغل میں ایک انصاری کا گھر تھا، اس کے گھر چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے، دور تک آواز جائے، اور جہاں آواز نہ پہنچ سکے تو مؤذن کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیں کہ اذان کا وقت ہو گیا. اونچائی پر کھڑے ہوں گے تو اذان کی آواز دور تک جائے گی، اور جہاں نہیں پہنچے گی تو لوگ دور سے مؤذن کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ اذان ہو رہی. یہ اصل تاریخ ہے میزنہ کی اور منارے کی. تو اس وقت حضرت بلال چھت پر چڑھ کر کے اذان دیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر میزنہ بنایا گیا تاکہ آواز لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو پہنچانا، کیونکہ یہ چیز ثابت تھی. حضرت بلال چھت پر چڑھ کے اذان دیتے تھے. اور اس کے بعد سے میزنہ مسجدوں میں جب وسائل ہوئے مسلمانوں کے پاس تو میزنہ اذان کی جگہ بنائی گئی، بلندی اونچا کیا گیا تاکہ مؤذن اس پر چڑھ کر اذان دے. اس لیے مؤذن چڑھتا تھا منارے پر اور منارے پر کھڑے ہو کر کے اذان دیا کرتا تھا. یہ چیز اصل ہے منارے کی حقیقت. تو منارے کو بدعت کہنا کہ نہیں تھا، یہ اصل موجود ہے، اصل موجود ہے منارے کی. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منارے کا ذکر کیا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2937، حدیث نمبر 2937 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو ذکر کیا، وہاں منارے بیضاء کا ذکر کیا کہ ينزل عیسی ابن مریم عند المنارة البیضاء فی شرق دمشق. جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے، فرشتے لے کر کے، 2 فرشتوں کے ساتھ. تو یہاں منارے کا ذکر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منارے کے پاس ہی نازل کرے گا. اب اگر منارہ بدعت ہوتا اور اس کی مشروعیت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع کر دیتے، کہہ دیتے کہ نہیں، یہ منارہ بنانا غلط ہے، منارہ مت بنانا مسجدوں میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے نزول کے لیے منارے کو منتخب نہ کرنا کہ منارے کے پاس حضرت عیسیٰ کو نازل کرے. تو بہرحال یہ کہنا کہ منارہ بنانا مسجدوں میں یہ ناجائز ہے یا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کی دلیل بنانا اس کو، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی بدعی
حرکتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔